بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 61۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرح بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے، کیونکہ ان کے راستے میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملے کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانی فوجیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اسی بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مثنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کو آبادی کے باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے، لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر بستی کے گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے، لیکن بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا تھا۔ 3 رات 4 روز یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ سن 633 کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے راستہ بدل لیا۔ یہ شتر سوار مثنہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ جعفر کے مقام پر تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مثنہ بن حارثہ
मजूब बिन अदी, हरमला और सलमा के 2,000 लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काज़मा से दूर से गुजर कर हैफर तक पहुंच सके, लेकिन हरमज के जसूस भी सरहा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हैफर से नबाहज की तरफ जाता था। हरमज ने अपनी फौज को खैमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में फर की जानब कूच करने का हुक्म दिया। फर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरमज ने वहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खैमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी हैफर से कुछ दूर थे। एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इतला दी कि दुश्मन हैफर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबज हो चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। मैंने कुछ सोच कर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तमाम लश्कर से कहो दुश्मन अगर पानी पर काबज है तो परेशान ना हो, हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगा कर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सलारे आला का यह पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया। ये सब बेखून रेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारिसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सलमा 2,000 आदमी साथ लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से आ मिले थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हरमज के पास भेजा था वो भी इसी पड़ाव में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हरमज ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। इसकी 1 लाख दिरहम की टोपी ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है, खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या है और उसकी नीयत क्या है, वो सोचता क्या है। 1 लाख दिरहम की टोपी? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर पूछा, क्या हरमज इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, इनके यहाँ हस्बो नस्ब और हैसियत देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो इनके शहनशाह की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ 2 अफराद पहनते हैं, वो अफराद पहनते हैं जो आला हस्बो नस्ब के हों, जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजात हासिल कर रखी हो। इस वक्त हरमज सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई 1 लाख दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और इसकी कुल्फी भी बहुत कीमती है। फ़िरौन ने अपने सरों पर खुदाई टोपियां सजा ली थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कहाँ है वो, कहाँ हैं इनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, ना किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेज नकलो हरकत करती है। फारस के सिपाही के जर्रा और हथियार देखकर खौफ सा आता है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया, सर पर लोहे की जंजीरों की खुद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े से या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास 1 बर्ची, 1 तलवार, 1 वजनी गुज, 1 कमान, 1 तुर्कश होती है, जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुर्रत और अक्ल से लड़ते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, इनकी दलेरी मशहूर है। मुसन्ना, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम
نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آنی خود اور بازو اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے کھولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبوں لوہے کو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ لوہے کی تلوار اور برچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرا اور دانت یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس میں اتنی جرت نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرا اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کاسد سے کہا، سالاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز فیرا کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر فیرا کی طرف آیا گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چاندے گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کا بہت فکر تھا۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے۔ ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا سے پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر نہیں آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاص سے زیادہ تھے۔ سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے۔ ان کے لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ ایک دو دن ہی پہلے وہ کاظمہ سے اب فیرا آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ سب بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے انہیں راستے میں ہی تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور شراب نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو اور کہکہ بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ تیم کے سردار تھے جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا۔ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی تھی اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ انہیں رام کی ضرورت تھی لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل سن 633 کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سپہ سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔
فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ارمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمنوں کے گھوڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1 یا 2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں۔